اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما محمد وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار صوفیہ چشتیہ پاکستان کے زیر اہتمام 48واں سالانہ جشن تہنیت جولہ نشینی شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آج یہاں 34-35 انوار صوفیہ چشتیہ آستان عالیہ مرید ہال کراچی میں انعقاد پذیر ہے۔ تمام اہل صوفیہ و دائرین السلام علیکم۔ عزیزان گرامی، آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا 48واں سالانہ جشن تہنیت جولہ نشینی ہے، جس کا آج صبح نماز فجر کے بعد 8 بجے تلاوت کلام پاک سے قرآن خوانی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ الحمدللہ دوسری نشست
परचम कुशाई की अजीम शान रस्म है जो सिलसिला चिश्तिया मलंगिया का परचम इंशाअल्लाह यहाँ कुछ देर में लहराया जाएगा। उससे कबल कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे हाफिज मोहम्मद असद। हम सब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ तिलावत कलाम पाक को सुनेंगे। हाफिज मोहम्मद असद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ حافظ محمد اسد صاحب قرآن پاک کے سورہ آل عمران جو ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت ہے اور تیسرے سپارے میں اس کے آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت شرف حاصل کر رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کرو اے اللہ اے مالک سب ملکوں کے تو بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ عزیزان گرامی، 48واں سالانہ جشن تحریر شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبد الشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ پرچم کشائی کے عظیم الشان رسم جناب منتظم اعلیٰ مرکزی آستان مبارک حیدرآباد کالونی کراچی کی رات محترم خلیفہ محمد یاسین بھائی اپنے دست مبارک سے کریں۔ سلسلہ عالیہ کا پرچم اس وقت آگنا ہے، لہرا رہا ہے انشاءاللہ۔ حضرت
الحمدللہ 48ویں سالانہ جشن تحمید جلوہ نشینی شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملک بابا کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں اور اکثر کچھ دیر قبل پرچم کشائی کے ذمہ شان رسم ادا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، رسالت، خلیفہ محترم محمد یاسین بھائی سے گزارش کروں گا اجتماع کو. رحمن وشافل سقيمي والشكر لمن أركما من كل ذنب العالم والواحد والباقي أبدا والغافر لذنب كبير وقديم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ کر دیجیے آپ دو ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے ہمارے تعالیٰ یہ تیرے پیارے قلندر فقیر کا جشن تہنیت جھولا نشینی کی پہلی تقریب صبح قرآن خوانی سے ہوئی، دوسری تقریب پرچم کشائی سے نفیری بات پیش کی گئی. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، اس کا ثواب عالم اسلام کو اس کی رحمت برکت نصیب فرما. ہم سب کو کی بھائی بہنوں مسلمانوں کو جہاں جہاں سے تشریف لائے قدم قدم کے اس کا اجر عظیم عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما. بے روزگار صاحب روزگار کر دے. حضرت خواجہ عبدالشکور ملک بابا کے خاندان میں سلسلے میں خیر دور کا سلام کی عطا فرما. شیطانوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے اپنے غیروں کے شر سے محفوظ فرما. مرشد ثانی بابا سرکار کی عمر درجہ میں ترقی عطا فرما. ذہنی قلبی سکون عطا فرما. ان کا سایہ تادیر عبدالباد ہمارے سروں میں قائم و دائم رکھ. مرشد پاک کی غلامی میں ثابت قدم رہتے ہوئے دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما. بھائی جی کو، شاہ صاحب کو، مصطفیٰ بھائی کو، اعجاز بھائی، جتنے بھائی بہن یا خدمت انجام دے رہے ہیں، خلفاء مریدین، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں دونوں جہاں کی نعمت سما. صحت تندرستی عطا فرما، سب کا رزق شادہ فرما، سب کی پریشانی تنگستی دور فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی روٹیوں سے عزیزان گرامی، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 48واں سالانہ جشن تحمید جلوہ نشینی ہے. الحمدللہ
گزشتہ 48 سال سے شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملک بابا کا جشن تحریک جلوہ نشینی ہر موقع پر انتہائی حد و احترام کے ساتھ اور کامیابی کامرانی کے ساتھ انعقاد ہوتا رہا۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد استاد ملک بابا ثانی مدرسی علی جو حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ان کے سجادہ نشین ہیں، اپنی بے پناہ مصروفیات پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کا الرٹ ہے، اس حوالے سے اور خاص طور پر حضرت ملک بابا ثانی کی آنکھوں کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے 1 مہینے قبل آپ کو ڈاکٹر نے علاج کا مشورہ دیا تھا اور اس حوالے سے آپ کے پڑھنے کے حوالے سے دیکھنے کے حوالے سے چند آپ کو جو ہے وہ ریکمنڈیشنز دی تھی اور یہ انہوں نے تجویز کیا تھا کہ 10 نومبر کے دن اس کا باقاعدہ معائنہ کیا جائے گا اور ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ تو اب سے کچھ دیر بعد مجھے جو کہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملک بابا کے سجادہ نشین حضرت ملک بابا ثانی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کم و بیش ہم 10 اور 11 یا 12 کے درمیان ہم ڈاکٹر کے پاس وہاں ہوں گے، آپ سب ہماری دعا کریں گے۔ عزیزان گرامی، لیکن یہاں پر سب سے بڑا جو اعزاز ہمیں عطا ہوا ہے وہ ہمارے مرشد حضرت ملک بابا ثانی کی دعاؤں کے نتیجے میں کہ آپ نے خود باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا اور جس طریقے سے ہر سال جشن تحریک جلوہ نشینی ہوگی اسی انداز سے اسے جاری ساری رکھا جائے گا اور کسی قسم کی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے ایک لفظ باقاعدگی سے فرمایا، آپ نے کہا سب سے کہہ دینا کہ یہ ملک بابا کا جشن تحریک جلوہ نشینی ہے، ہم بھی ہیں اور آپ سب نے خوشی خوشی ہر کام کرنا ہے، خوشی خوشی شرکت کرنی ہے۔ تہنیت کے بنیادی معنی جو ہیں وہ مبارکباد دینے اور مبارکباد لینے کے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک بابا ثانی کو تادیر اس سلسلے کی صدارت سرپرستی کا اعزاز عطا فرمائے، اپنے غیبی خزانوں سے بھی مدد فرمائے۔ عزیزان گرامی، کسی بھی ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سوچے یہ اولیاء کرام کی محفل ان کا یہ پروگرام ہے، ان کی یہ تہنیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی خزانوں اور غیبی انداز سے پورا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خوشی کا دن ہے، آج ہم نے سب نے خوش ہو کر مبارکباد بھی دینی ہے، کام بھی کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اس کام سے کسی قسم کا کوئی خلاف پیدا ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت برکت عطا فرمائے گا۔ ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ یہ سالانہ تحریک جلوہ نشین انشاءاللہ کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ میں دعا کے لیے کہوں، آج کا پروگرام نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن خوانی اپنے وقت کے مطابق ہو چکی ہے، تلاوت کلام پاک قرآن پاک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سمے پرچم کشائی کی عظیم شان رسم ہو چکی ہے۔ 11 بجے 11:15 بجے انشاءاللہ باقاعدہ دوسری نشست کا اہتمام کیا جائے گا جس میں تلاوت کلام پاک، نعت اور منقبت جو حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کو سن 1974 میں پیش کی گئی تھی وہ اور سپاہ سالمہ جو 1974 میں پیش کیا وہ باقاعدگی سے پیش کیا جائے گا۔ خصوصی اجتماعی دعا ہوگی، محفل سما ہوگی اور اس کے بعد نماز ظہر کا وقت انشاءاللہ 1 بجے رکھا ہے اور 1:15 بجے انشاءاللہ ہم جھولا مبارک اور تبرکات مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے اور انشاءاللہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ سب نے رہنا ہے۔ ہمارے خواتین، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی سب مل کے کریں گے۔ اس سمے سب ہاتھ بلند کریں گے۔ حضرت ملک بابا ثانی کے لیے دراز عمر کی اور خیر و عافیت کی دعا جناب خلیفہ سید محمود شاہ صاحب جو منتظم اعلیٰ آستانہ علی مری ہوٹل۔ مرشد کریم ہی ہماری زندگی کا محور ہے، انہی سے ہماری زندگیوں میں روشنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سب بھائی اور بہنیں ہاتھ بلند کریں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی کے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ہر لحاظ سے اچھا رکھے، ہر طرح سے اپنے حفظ و امان میں اپنی پناہ میں رکھے، آپ کی جسم اثر میں طاقت زیادہ عطا فرمائے، پیاری آنکھوں میں نور زیادہ عطا فرمائے، کہ ظاہری باطنی جسمانی ہر قسم کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ان کے سپورٹ جو کام کیے ہیں وہ پہاڑ کی طرح ہیں، ان کو روئی کے گالے کی طرح سے ہلکا کرنا، ہر لحاظ سے ان کو اچھا رکھ، مالک ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں۔ یا اللہ آج بابا علوم کا جشن تہنیت جھولا نشینی ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، سب کو معاف کر دے، ہم میں سے جو آگے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، ہر رسومات جتنی ہیں
خیر واقعیت سے ہوں، ہر شخص خوش رہے۔ یا اللہ جتنے آئے ہیں اور جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، سب کا دامن دور مقصود سے کر دے، ہر سماجی کو بامراد کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ زائرین کرم، ہم سب کی دعائیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب تک ملنگ بابا ثانی دعا نہ فرمائیں ہمارے دلوں کو تقویت نہیں پہنچتی۔ میں جناب محمد ثاقب بھائی غیاث بھائی سے کہوں گا کہ اس کا آڈیو جو ہمیں ملنگ بابا ثانی دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس غم مسرت موقع پہ آپ تمام بہن بھائیوں کا حاضری اور رکاوٹیں بھی تھی راستے میں۔ آپ جس نے تہنے طیول نشینی کے پرچم مبارک کی پہلے رسم میں اللہ پاک نے ہم سب کو شریک کیا، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ پرچم مبارک ہر قوم، قبیلے اور ہر سلسلے کا ایک خاص امتیازی نشان ہوتا ہے، جو آج یہاں پہ تلاوت کلام پاک اور ان کے بعد پرچم کو بلند کر کے لہرایا گیا۔ رب کریم ہمیں دین اسلام اور ان ہستیوں کے جو اولیاء حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پہ تمام عالم اسلام کے لیے دعا ہے کہ رب کریم تمام عالم اسلام میں امن اور سکون قائم فرما دے۔ آمین۔ نماز کے حوالے سے بار بار جو میں آپ سب بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ روز محشر سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، آپ سب کو پتا ہے، تو نماز قائم کرو۔ دنیا کا وقت جو ہے وہ دوڑ سا وقت ہے، اور ہم اپنے سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اتنا طویل وقت نہیں ہے، دنیا آخرت کا وقت طویل ہے، وہ جہان طویل ہے، طویل المیعاد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جس کی عمر اچھی خاصی تھی، تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت جا سکوں گی؟ تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جا سکتی، وہاں جو بھی کچھ ہوگا وہ جوان ہوگا، ان کی عمر 35 سال 30 سال 35 سال 40 سال یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جوان ہوگا۔ تو بوڑھی بہت روئی، بولا کہ یا رسول اللہ میں تو اسی آس میں کہ میں جنت جاؤں گی۔ بولا کہ آپ ضرور جائیں گی لیکن آپ جوان ہوں گی۔ روز قیامت اور روز محشر یہ مخلوق ایسی اگے گی زمین سے جیسے گھاس اگتی ہے، پھر حشر کا محشر کا میدان لگے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا دنیا میں، اس کے متعلق کیا صورتحال ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان ہے، شفقت فرماتے ہیں۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، اور اس یقین کے ساتھ رہو کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں جنت نصیب ہوگا حضور کی شفاعت سے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے اللہ کے آگے سجدے لگانے ہیں، تو نماز پڑھو رضا کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک حرس ہے، حرس کا اتنا بڑا کنواں ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ اگر سمندر اس میں اس کا ایک رخ اس طرف کر لے، پورا سمندر چلا جائے گا اس کنویں میں، حرس کے کنویں میں، لیکن وہ بھرے گا نہیں، کہ ہمیں شیطان اور غلائیں نہیں۔ اور کبھی اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے
गुनाह हो जाए तो उसी वक्त तौबा कर ले कि अल्लाह हमसे खता हो गई है, गुनाह हो गया है, मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हमें माफ फरमाए। तो ये है कि तौबा ना भूलें, उस वक्त तौबा कर ले। बाद में भी अगर कोई ऐसी बात हो जाए, इंसान है पैसे तो इंसान फिर तौबा कर ले, लेकिन लोग गलतियां करता है, तौबे का लफ्ज अपनी ज़बान पर नहीं लाता है। मेरी दुआ है कि रब्बी करीम आप सबके ज़बान अल्लाह की याद से तर रहे हमेशा के लिए, इसलिए कि अपनी ज़िंदगी को देखो, अपने आपा व अजदाद को देखो, तमाम सारे सब कुछ को देखो। आज वो लोग कहाँ हैं जो हम बाबा जी के सामने हमने देखे थे, जो हमने अपने सामने देखे थे, उसमें चंद लोग हमारे सामने थे वो हैं, और जो बाबा जी के दौर के लोग थे, बड़ी आज़ीम हस्तियाँ थी और बहुत सो मसलात के पाबंद, नफीस, उसके गुफ्तार, उनके तमाम सारा हर चीज़ से हर चीज़ झलकती थी अल्लाह के हाथ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पे अपना रहमत नाज़िल फरमाए, अपनी रहमतों के साए में रखे, दोनों जहां में इज़्ज़त आबरू से रखे। लेकिन एक बात जो मैं बार बार ताकीद करता हूँ कि नमाज कायम करो, अल्लाह के सामने अपनी बंदगी साबित करो, और अगर बंदगी साबित नहीं की किसी ने तो रोज़े महशर बहुत बड़ा मसला और जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी जिंदगी 62-63 साल है, आगे अगर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है तो उनकी शान है। अल्लाह ताला मोहताजी की मौत से महफूज रखे, नागानी आफतों से महफूज रखे, रिज़्क़ रोज़गार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला अपना मोहताज रख के बंदों का मोहताज न रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हुव शाफिल सक़ीमी व शुक्र लिमन अरहम मिन कुल्लि रहीमी, अल आलिम वल वाहिद वल बाक़ी अबदा वल गाफ़िर लिज़्ज़ंबि जदीदी व क़दीमी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम व सल्लु अलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब बड़े भाग पे ला हज़रत मलंग बाबा की सज्जादा नशीं शेखुल इस्लाम हज़रत मलंग बाबा सानी मददुल आली अपने ऑडियो पैगाम में हम सबसे खिताब फरमा रहे थे और इज्तिमाई दुआ फरमाई। नारा सालाना जश्न तहनीत जुलून नशीनी शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा अब्दुल मलंग बाबा इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी है। आज सुबह इसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से और 8 बजे से 10 बजे के दरमियान कुरान खानी से हो चुका है। दूसरे मरहले में जो नशिस्त थी वो परचम कुशाई शाम रस्म थी, जिसको मुंतज़िम आला मरकज़ी आस्थान मुबारक हैदराबाद कॉलोनी कराची जनाब खलीफा मोहम्मद यासीन भाई जी अपने दस्ते मुबारक से एक बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन और के पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी, इसी मौके पर शेखुल इस्लाम हज़रत मलंग बाबा सानी मददुल आली ने ख़ुसूसी दुआ भी सुनाई और इज्तिमा से खिताब भी फरमाया। ये तीसरी नशिस्त है जो हज़रत ख्वाजा अब्दुल मलंग बाबा के हुजरा मुबारक जुलाई हुजरा मुबारक में पेश की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी पेश की जा रही है। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक
جس کا شرف حاصل کریں گے حافظ محمد اسد. ہم سب انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ تلاوت کلام پاک کو سنیں گے. حافظ محمد اسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. یہ تھے حافظ محمد اسد صاحب جو قرآن پاک کے سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. حدیث نبوی میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے اللہ کے فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر سنانے کرتے ہیں. عزیزان گرامی انتہائی مبارک موقع تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے دلوں کو منور کیا گیا. عزیزان گرامی آپ سب کی توجہ چاہوں گا اور خاموشی کو یقینی بنائیے. ایک ضروری اعلان مولانا غسانی کی جانب سے آج کے دن کے حوالے سے کرتا ہے. عزیزان گرامی ہمارے سلسلے کی جشن تحریر کے جلوہ نشینی کے حوالے سے یہ 48واں جشن تحریر جلوہ نشینی ہے. 48 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 49واں سالانہ 49واں جشن تحریر جلوہ نشینی ہے. الحمدللہ ہم سب اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں اور سب کا سب جو اعزاز ہے افتخار ہے وہ حضرت ملنگ بابا اور ملنگ بابا ثانی کو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں درازی عمر اور خوشحالی و ترقی عطا فرمائے. عزیزان گرامی یہ 8 نومبر 2020 22 ربیع الاول کی شب کا ہے جب حضرت ملنگ بابا ثانی مدد اللہ علیہ نے اسلام آباد سے فون کیا اور آپ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا. تو وہ 15 سے 20 منٹ کی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ فون کر کے ارشاد فرمایا کہ جس دن 23 ربیع الاول کا دن آئے تلاوت کلام پاک مکمل ہو جائے تو ہمارا یہ اعلان پڑھ کر سنانا اور سب کو بتانا ہے. عزیزان گرامی حضرت ملنگ بابا ثانی نے فرمایا ہمارے تصور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے تصور کو ہمیشہ اجاگر رکھتا ہے. جو روحانی فیض بارگاہ الہی سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوتا ہے شہنشاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ کی بارگاہ سے اسی انداز سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ فرید نواب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور وہ نامور ہستیاں
جو سلسلہ در سلسلہ اس میں شامل ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ملنگ بابا ثانی مدد اللہ نے فرمایا کہ آج 23 ربیع الاول 1442 ہجری سے انشاءاللہ ہر سال جب جشن تحریر جھولا نشینی منعقد کی جائے گی، منائی جائے گی، حجرہ جھولا مبارک میں جب تلاوت کلام پاک مکمل ہوگا تو منقبت پیش کی جاتی ہے، لیکن اس سے قبل سلسلہ عالیہ کا شجر طیبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، ہماری آج تاریخ رقم کر دی گئی ہے الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا 48 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہمیں ہی ہے اور ہمیں یہ بشارت دی گئی ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ملنگ بابا تمام اہل سلسلہ آپ سب کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اس موقع پر۔ تو آپ نے فرمایا مصطفیٰ خان آپ کو بھی مبارک ہو۔ یہ تمام مبارکباد آج کے دن کے تمام اہل سلسلہ انتہائی ادب سے ملنگ بابا ثانی کو پیش کرتا ہے اس عظیم دن کے موقع پر، جو آپ نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ آج کے دن سے پڑھنا شروع کیا جائے گا اور ہر سال سے باقاعدگی سے پڑھا جائے گا۔ آواز بلند سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب خلیفہ محمد ندیم چشتی صاحب سے کہ وہ سلسلہ علی کا شجرہ طیبہ پڑھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفتح احمد سے خالق ہم سب کو کر دے سرفراز، آمین۔ الفتح احمد سے خالق ہم سب کو کر دے سرفراز، آمین۔ تیرے بندے لطف شاکر ہے تو ہی بندہ نواز، آمین۔ فیض مرشد ہم کہیں دیکھیے شام سحر، ہر گھڑی ہر لمحہ رہتی ہے عنایت کی نظر۔ حضرت سعد بن خواجہ محمد مستعار، آپ کی نظر کرم ہم پر ہے پروردگار۔ حضرت سعد بن خواجہ محمد مستعار، آپ کی نظر کرم ہم پر ہے پروردگار۔ حضرت بابا ملنگ شاہ خواجہ عبدالشکور، ڈیوائس کا پاسورڈ، ڈیوائس کا پاسورڈ۔ حضرت علی شاہ کر رہے ہیں التجا، تجھ سے ملنے کی تمنا ہے بتا دے راستہ۔ نور شاگر نور سے روشن نگاہ، از خواجہ مانی شاہ دے ہم عارف شاہ عرفان سے ہمیں کر محور، روز اول ہی سے مشتاق سب کی چشمدر۔ میرے مولا برائے حضرت معروف شاہ، روز میں شرف ہم رکھنا پاس رحمت کی نگاہ۔ حضرت خواجہ ضیاء دین کے الطاف سے اپنے جلوے کی ضیائے سب کے دل کو بخشے۔ ہستے مولانا فخر الدین فخر چشتیہ، بے نوا ہے ہم کو بھی ہو فخر کی دولت عطا۔ میرے خواجہ شاہ نظام الحق امین غفور، خانہ تاریخ کو سب کے بنا معمور۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ کے سکتے میں خدا، اپنے جلوے سے ہمارے دل میں اپنا گھر بنا۔ از پہلے حضرت یہاں یا الہی کا کرم، دین و دنیا میں میرے مولا میرا رکھ لے برم۔ میرے حضرت شیخ محمد تجھ سے ہے یہ التجا، بخش دے سب کے گناہوں کو میرے رب العلا۔ حسب خواجہ حسن بن محمد
نیجمن حسن شفا او مریض ہجر کو دیدار کی دولت عطا حسب خواجہ سراج دین روشن کر ہمیں خواجہ علم دین کے صدقے میں ہم کو علم دے حسب خواجہ کمالو دین ہمیں کر با کمال اب سے قدرت میں ہے تیرے ہر ایک شے ذوالجلال حسب خواجہ نصیرو دی چراغے دل بھی سب کے دل پر منکشف ہو جائیں اسرار خودی حسب خواجہ نظام دین محبوب خدا شہر کامل کا تصدق کچھ تو ہم کو عطا حسب خواجہ شکرگنج حضرت بابا فرید قلب روشن لب شیریں آدھے وقفے روبدی ایک نظر ہو میرے بلو دین کا کی بختیار میرے مولا اس دلی راہ میں آ جائے بہار حسب خواجہ مینو دی حسن ظلمن دور ہو دل سے ہمارے فکر و رنج جو من خواجہ عثمان ہارون کا دیا ہے واسطہ گرد آلودہ ہے دل ہو شیشہ دل پر جلا خواجہ حاجی شریف زندنی پیر خدا قطب الدین مودود چشتی کعبہ اہل صفا خواجہ یوسف کا صدقہ حسن سیرت ہو عطا ہم کو سرکار دو عالم کی محبت ہو عطا ابھی محمد کا تصدق افو کر پروردگار وہ خطا جو کر نہ دے محشر میں ہم کو شرمسار واسطہ خواجہ ابھی احمد کا یا رب کریم ہو محبت کے لیے ہم کو عطا قلب سمیم رحم فرما خواجہ اسحاق شامی کے تو فیل یا الہی دور کر دل سے میرے اسیا کا میل خواجہ ممشاد کے صدقے میں دل بھی شاد ہو پھر دل ویرا میں دنیا عشق کی آباد ہو حضرت خواجہ امین دی کا صدقہ ہو کرم دونوں عالم میں عطا ہو عزت و جاہ و شم حسب خواجہ سدید الدین حذیفۃ المرشی فضل سے اپنے بنا محتاج کو مولا غنی حضرت سلطان ابراہیم بلخی بادشاہ منزل عشق و محبت میں ہوں سب کے خضرا فضل فرما اسفِ خواجہ فضیل ابن ایاز قلب مصدر کو عطا کر عشق کا سوز و گداز خواجہ عبدالواحد ابن زید کے افضال سے کر دے فارغ ہم کو تو دنیا کے قیل و قال سے حسب خواجہ حسن بصری کا صدقہ ہو عطا دے میرے مولا ہمیں جامع میں صدق و صفا ہو عطا ہم کو ولایت پنجتن کی یا خدا
حسبِ مولا علی المرتضی مشکل کشا بخش دے سب کے گناہ بہر شفیع المذنبین رحم کن یا رب تو پہلے رحمت للعالمین بخش دے سب کے گناہ بہر شفیع المذنبین رحم کن یا رب تو پہلے رحمت للعالمین بخش دے سب کے گناہ بہر شفیع المذنبین رحم کن یا رب تو پہلے رحمت للعالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ و سبحان اللہ. خلیفہ محمد ندیم چشتی 48ویں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر پہلی مرتبہ شجرہ طیبہ پڑھنے کا اعزاز حاصل کر رہے تھے جو حضرت ملنگ بابا ثانی کے تصور اور ان کے حکم کے مطابق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادتیں ہمیں آج کے بعد ہر سال عطا فرمائے. عزیزان 48واں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر پاکستان بیرون ممالک سے جو مہمانان گرامی یہاں تشریف لائے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. خاص طور پر حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ملنگ بابا ثانی مدد اللہ علی کے خانوادی کی شخصیات یہاں موجود ہیں. ہم انہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے دربار شریف چمکنی شریف سے جناب خلیفہ محمد صابر بھائی نمائندگی کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. اسی انداز سے آستانِ عالیہ بارہ اسلام آباد سے خلیفہ محمد حافظ محمد احمد صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں جو شخصیت ہیں. اسی انداز سے لاہور آستانے کے جناب عبدالجبار صاحب محمد ارشد بھائی, میاں چنو سے جناب امیر الدین صاحب, چنیا سے جناب منتظم اعلیٰ لیاقت علی صاحب, شاہپور سے جناب محمد شاہ صاحب یہاں موجود ہیں, صادق آباد سے جناب فرمان اللہ صاحب, کوٹری سے جناب محمد ندیم صاحب, میرپور خاص سے خلیفہ اعجاز بیگ صاحب, جھڈو سندھ سے جناب خلیفہ محمد یاسین بھائی صاحب, اور عزیزان گرامی جو مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں ہم اسے خوش آمدید کہہ رہے ہیں. یہ جشن تہنیت جھولا نشینی کا موقع ہے. عزیزان گرامی حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو سن 1974 میں جو سب سے پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی منعقد کی گئی, اس موقع پر جو منقبت پیش کی گئی اس کو اس لمحے پیش کیا جا رہا ہے. پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محترم محمد اقبال چشتی, جناب محترم شاہد چشتی, جناب محترم سید امتیاز حسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدیہ تہنیت بتاریخ 23 ربیع اول بمطابق 1395 ہجری 6 اپریل سن 1975 بروز مکتبہ مقام انوار صوفیہ چشتیہ عالیہ 3435 درخشہ سوسائٹی ملیر ہال کراچی میں یہ منقبت ہدیہ تہنیت کے طور پہ پیش کیا گیا, پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیاں شبنم سے منہ کو دھوتی ہیں, دل میں ارماں کے بیج بوتی ہیں. کلیاں شبنم سے منہ کو دھوتی ہیں, دل میں ارماں کے بیج بوتی ہیں. کشت ویرا کو یہ بھگوتی ہیں, سال گرہیں بہت سی ہوتی ہیں, سال گرہیں بہت سی ہوتی ہیں. خوشی ماں
گل مرجھائے، روح خوش ہو تو موئے تن مسکرائے، ہاں مگر اسے خوشی کا کیا کہنا، رونق زندگی کا کیا کہنا، رونق زندگی کا کیا کہنا، عظمت بندگی کا کیا کہنا، عظمت بندگی کا کیا کہنا، رونق تابندگی کا کیا کہنا، روح تابندگی کا کیا کہنا، روح تابندگی کا کیا کہنا، ہر نبی کا مکی ہے گہوارہ، مسکن اول ہے گہوارہ، عرش کا ہم نشین ہے گہوارہ، فرش کا محجبی ہے گہوارہ، فرش کا محجبی ہے گہوارہ، جھولا معصوم کی امانت ہے، جھولا معصوم کی امانت ہے، اسے میں پوشے ہر دیانت ہے، اسے میں پوشے ہر دیانت ہے، نور باطن کی یہ ضمانت ہے، نور باطن کی یہ ضمانت ہے، اس کی عزت بڑی ذہانت ہے، اس کی عزت بڑی ذہانت ہے، خدا ہے کو اختیار سے کا، عرش تا فرش ہے دیار سے کا، ہے خدا ہے کوئی اختیار سے کا، عرش تا فرش ہے دیار سے کا، نیک روحوں کو اعتبار سے کا، سارے ولیوں کو انتظار سے کا، سارے ولیوں کو انتظار سے کا، جب رضائے خدا بنے مقصود، جب رضائے خدا بنے مقصود، ہو کے باہوش جو رہے معصوم، ہو کے باہوش جو رہے معصوم، اسی معصوم کا ہے حق ساقی، اسے معصوم کا ہے حق ساقی، اسے میں شک کی نہیں احمق ساقی، اولا دیتا ہے یہ سبق ساقی، دل کا پر نور رکھ ورق ساقی، دل کا پر نور رکھ ورق ساقی، بابا جی کو ملا ہے یہ جھولا
جھولا بابا جی کو ملا ہے یہ جھولا محنتوں کا سلا ہے یہ جھولا نور حق کی ضیا ہے یہ جھولا روح و دل کی جلا ہے یہ جھولا روح و دل کی جلا ہے یہ جھولا وہ گھڑی جس کا انتظار رہا سال بھر قلب بے قرار رہا رو گھڑی جس کا انتظار رہا سال بھر قلب بے قرار رہا میں دیدار کا خمار رہا ہر خیال سے کپر باہر رہا ہر خیال سے کپر باہر رہا دل میں امید جگمگاتی ہے بہر بھر پر بہار چھائی ہے جھول کی سالگرہ آئی ہے رحمتوں کی برس گئی بات دل میں امید جگمگائی ہے بہر بھر پر بہار چھائی ہے جھولے کی سالگرہ آئی ہے شاد ماں آج سب خدائی ہے شاد ماں آج سب خدائی ہے شکر رب کا کہ آ گئی ساعت رحمتوں کے برس گئی دولت شکر رب کا کہ آ گئی ساعت رحمتوں کے برس گئی دولت جھول کی سالگرہ کی نعمت ہو مبارک سبھی کو یہ عظمت ہو مبارک سبھی کو یہ عظمت میرے آقا کا بول بالا ہو میرے آقا کا بول بالا ہو دہر میں ہر طرف اجالا ہو دہر میں ہر طرف اجالا ہو ہر نئے سال میرا آقا ہو اس میں بیٹھا ہو اور جھولا ہو اس میں بیٹھا ہو اور جھولا ہو شاہ جھولا نشیں مبارک ہو ماں کو نور مبین مبارک ہو شاہ جھولا نشیں مبارک ہو ماں کو نور مبین مبارک ہو ایک غریب دیار کا ہے کلام یعنی مختار جو ہے تیرا غلام یعنی مختار جو ہے تیرا غلام اسے کا دل دے
رہا ہے سب کو پیام کرو بابا کو اپنے دل سے سلام اسے کا دل دے رہا ہے سب کو پیام کرو بابا کو اپنے دل سے سلام ہر نئے سال جھولیے آقا نظر میرے کو بولیے آقا ہوں بھکارے نہ بولیے آقا آپ کا ہوں نہ بولیے آقا آپ کا ہوں نہ بولیے آقا کلیاں شبنم سے منہ کو دھوتی ہیں دل میں ارماں کے بیج بوتی ہیں کیش ویرا کو یہ بھگوتی ہیں سالگرہیں بہت سی ہوتی ہیں سالگرہیں بہت سی ہوتی ہیں سالگرہیں بہت سی ہوتی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب محترم اقبال چشتی بھائی محمد شاہد چشتی بھائی اور محمد سید امتیاز حسین صاحب جو پہلی جشن تہنیت جلوہ نشینی کے موقع پر جو منقبت پیش کی گئی حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کی بارگاہ میں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عزیزان گرامی یہ انتہائی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ جو 48واں سالانہ جشن تہنیت جلوہ نشینی جاری و ساری ہے اور الحمدللہ اس سے قبل آج شیخ الاسلام حضرت ملنگ بابا ثانی مدد العالی کے تصور کے مطابق ان کے حکم کے مطابق پہلی مرتبہ شجرہ طیبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی اور اسے جشن تہنیت جلوہ نشینی کا مکمل حصہ بنا دیا گیا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ عزیزان گرامی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1935 میں جس سفر کا روحانی تصور کا آغاز کیا آپ کی پہلی جانب بنگال تھا جہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خلیفہ جناب ڈاکٹر سعادت احمد صاحب کو یہ شرف حاصل کیا ان کے پوتے جناب خلیفہ محمد ہارون رشید اس وقت سویڈن میں ہیں ان کے مطابق بنگلہ دیش میں 11 مقامات پر آج جشن تہنیت جلوہ نشینی کے موقع پر لنگر عام کا اہتمام کیا گیا اور بنگلہ دیش کی نمائندگی خلیفہ ہارون رشید بھائی کر رہے ہیں یہاں پر جناب حبیب الرحمان جو بنگلہ زبان میں عقیدت کا اظہار جشن تہنیت جلوہ نشینی کے موقع پر حاصل کرتے ہیں جن کا تعلق لائن زیریہ سے تشریف لائیں اور چند اشعار بنگلہ زبان میں پیش کر کے بنگلہ دیشی بھائیوں کی نمائندگی کریں جناب حبیب الرحمان اللہ بول সবাই চল আমার মালং বাবার দল আল্লাহ বল সবাই চল আমার মালং বাবার দল মালং বাবার ঝুলায় দেখলাম নূরে গোলাপ ফুল মালং বাবার ঝুলায় দেখলাম নূরে গোলাপ ফুল আল্লাহ বল সবাই চল সবাই মালং মালং বল এই জায়গাতে চলে না রে কোনো বাবার কল ওরে এইখানেতে চলে না রে কোনো কিছু কল আল্লাহ বল সবাই চল ওরে মালং মালং বল নূরে রোশন নূর তাজাল্লাহ ফেজে ভরা নূরে ঝুলা নূরে রোশন নূর তাজাল্লাহ ফেজে ভরা নূরে ঝুলা মালং বাবার ইবাদতে দিল রব্বে কুল মালং বাবার ইবাদতে পাইল মালং কুল আল্লাহ আল্লাহ বল সবাই মালং মালং বল আল্লাহ আল্লাহ বল সবাই সোজা পথে চল
আল্লাহ আল্লাহ বলো সবাই সোজা পথে চল, এই জায়গাতে চলে না ভাই কারো কোনো কল। মালং বাবার ঝুলাই দেখলাম নুরে গোলাপ ফুল, আমার মালং বাবার ঝুলাই দেখলাম নুরে গোলাপ ফুল। তোরা সবাই ওরে চল, তোরা মালং মালং বল। এইখানেতে চলে না ভাই কোনো বাবার কল, ওরে এইখানেতে চলে না রে কোনো বাবার কল। সবাই মালং মালং বলে সবাই মালং মালং চল। সানি মালং গদির বসা বেলায়েতের ভাণ্ড লইয়া, সানি বাবাই তত্ত্বে বসা বেলায়েতের ভাণ্ড লইয়া। ওরে এক নজর দেখিলে পাইবা দোনো জানের কুল, ওরে এক নজর দেখিলে পাইবা দোনো জানের কুল। সবাই আল্লাহ আল্লাহ বলো সবাই মালং মালং বল, আল্লাহ আল্লাহ বলো সবাই মালং মালং চল। এই জায়গাতে চলে না ভাই কোনো রকম কল, ওরে মালং বাবার দরবারেতে চলে না রে কল। সবাই আল্লাহ আল্লাহ বল সবাই মালং মালং বল। আমার আল্লাহ নিজে খুশি হইয়া, এই আমার আল্লাহ নিজে খুশি হইয়া দিল রে মকবুল। সবাই আল্লাহ আল্লাহ বলো সবাই আল্লাহ আল্লাহ চল। মালং বাবার দরবারেতে মালং বাবার দরবারেতে চলে না কার বল, আমার আল্লাহ আল্লাহ বল বাবা আল্লাহ আল্লাহ বল। সবাই আল্লাহ আল্লাহ বল সবাই আল্লাহ আল্লাহ। बहुत माशाअल्लाह है। हबीब रहमान बंगला ज़बान में अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निशावर कर रहे थे, जिसका उर्दू तर्जुमा 2 अशार में है। अल्लाह अल्लाह बोलो और सीधी राह पर चलो। मलंग बाबा के झूले में देखो गुलाब के फूल हैं और देखो नूर ही नूर भरा हुआ है। दूसरे शेर में कहा गया कि नूर से भरा हुआ ये है जैसे नूर के ताज की तरह रोशन है। आपका फैज़ कुल आलम में रोशन है। और फिर सानी बाबा मलंग के बारे में आपने लिखा है, अशार पढ़े कि इस वक्त सानी बाबा सज्जादा नशीन हैं, विलायत और खिलाफत में वलियों के कामिल पीर हैं, और उसकी नज़र में जले तो दोनों जहां से आपका बेड़ा पार है। बहुत खूब। मौजूद हाज़िरीन इकराम और ज़ायरीन इकराम, पहली जश्न तहनीत झूला नशीनी के मौके पर जो सिपासनामा रूह ख्वाजा अब्दुल शकूर मलंग बाबा चिश्ती निज़ामी क़ादरी सैफुल अदब बेनियाज हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया गया, उसको आज बारगाह हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मुख्तार मलंग बाबा सानी से पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रत मलंग बाबा सानी मद्दज़ल्लहुल आली के तर्जुमान मोहतरम जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा खान साहब। जज़ाकल्लाह। खलीफा यासीन भाई जी इजाज़त। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादी सीना। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादी सीना। निगाहो इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। न तख्त ताज में न लश्करो सिपाह में है, न तख्त ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। न तख्त ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। नजर अक़ीदत बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल 23 रबीउल अव्वल 1394 हिजरी बमुताबिक 6 अप्रैल सन 1974 बमकाम अनवार सूफिया चिश्ती आस्ताने आलिया 3435 दरख्शां सोसाइटी मरीर हॉल कराची। बबारगाह सैफुल अदब बेनियाज हयात कलंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबारगाह सज्जादा नशीन शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मुख्तार मलंग बाबा सानी मद्दज़ल्लहुल आली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जमी मुरीदान बसद अदब व एहतराम शाह ज़ीशान शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा अब्दुल शकूर मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती निज़ामी क़ादरी सैफुल अदब बेनियाज हयात कलंदर की खिदमत आली में
دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی عمیق پرخلوص رسم تہنیت سند تخت مہد نشینی کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم جمی مریدان بصد ادب و احترام شاہ ذیشان سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی مدد العالی کی خدمت عالی میں دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی عمیق پرخلوص رسم تہنیت سند تخت مہد نشینی کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ عطائے خداوندی ہمارے سلسلہ عالیہ کی معراج کمال ہے، چمنستان چشت کی باغ و بہار ہے، آسمان رحمت سے گلہائے رنگا رنگ پر شبنم افشانی ہو رہی ہے، ہر قطرہ شبنم موتی بن کر پھولوں پر بکھر گئی ہیں، رنگ برنگی ہر کلی پھول بن کر بلبل چمن پر نشاور ہو رہی ہے، اور ہمارے قلوب مسرت سے شادمانی سے معمور ہو رہے ہیں۔ ہر قوم، ہر ملک اور ہر سلسلے کی تاریخ ہوتی ہے، اور ہمارا یہ جشن تہنیت ہمارے سلسلے کی تاریخ کا سنگ میل اور زرعی باب ہے۔ مورخ ہماری تاریخ سلسلہ عالیہ کی آسمان شہرت کا درخشندہ ترین ستارے سے تعبیر کرے گا، جس کی چمک دمک اور اس کی نورانی شعاع ساری کائنات کو ضیاء پاش کرتے ہوئے ہفتے اقلیم کو منور کرتی رہیں گی۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم سب شرف غلامی سے بہرور ہیں۔ تعظیم و تکریم، آداب محفل، رشد و ہدایت، بیش بہا ارشادات، خرقہ عطائے خلافت اور لطائف نعمت سے نواز کر ذرے کو آفتاب سے ہمکنار کر دیا ہے، اور موربائے مایا کو ہمدوش سلیمان کر دیا ہے۔ وحدانیت کی عظمت، اس کا جاہ و جلال، شان و شوکت کا ہمارے دلوں پر سکہ توحید بٹھا کر ہمارے ایمان کو مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سیف الادب بے نیاز حیات کلندر، آپ یکتائے شریعت، معرفت، طریقت و حقیقت ہیں۔ اس راہ پر چلنے کے لیے ہمارے تاریک قلوب میں اپنے مشعل نور سے ایسی شمع روشن کر دی کہ ہم اپنی ضمیر کی روشنی میں منزل مقصود تک پہنچ سکیں اور گوہر در مقصود کو پا سکیں۔ حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی مدد العالی، آپ یکتائے شریعت، معرفت، طریقت اور حقیقت ہیں۔ اس راہ پر چلنے کے لیے ہمارے تاریکی قلوب کو اپنے مشعل نور سے ایسی شمع روشن کرتی ہے کہ ہم اپنی ضمیر کی روشنی میں منزل مقصود تک پہنچ سکیں اور گوہر در مقصود کو پا سکیں۔ حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ، آپ عنایت نوازشات بمراحم خسروانہ بے پایاں اور محیط بے کراں ہیں۔ جب ہماری نظر اپنے آئینے دل پر پڑتی ہے تو ہماری گردن شرمندگی ندامت و شرمساری سے جھک جاتی ہے، اور دل سے آواز نکلتی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم اپنی بساط کے مطابق اپنی محدود وسائل کی بنا پر وہ تجھ کو احتشام جو شہنشاہوں کے شایان شان ہو کر نہ کر سکے۔ اے سریر آرائے عرفانی، ذل سبحانی، سر معمول، حضور پر نور، شہنشاہ زیجا اعلیٰ حضرت ملنگ ثواب اعلیٰ، ناظر الخلائق، سیف الادب، بے نیاز حیات کلندر، آپ مسند تخت مہد پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی مدد العالی، اے سریر آرائے عرفانی، ذل سبحانی، سر معمور، حضور پر نور، شہنشاہ زیجا اعلیٰ حضرت ملنگ بابا ثواب اعلیٰ، ناظر الخلائق، سیف الادب، بے نیاز حیات کلندر، حضرت ملنگ بابا ثانی مدد العالی، آپ مسند شاہی پر جلوہ افروز ہیں۔ مصور تخلیق کائنات نے تصویر کے بنانے اور سنوارنے اور اپنے شاہکار عظیم المرتبت کو ہر زاویہ نگاہ سے پرکھ کر اپنی تخلیقی صلاحیت کو روبائے کار لا کر فنکارانہ نظریں جما کر قوس و قزحی رنگ آمیزی میں رنگ کے شعلہ نور سے معمور کر دیا ہے۔ اپنی صنائی و کاریگری کا وہ انمول اچھوتا نادر الوجود مرقع اپنی مخلوق کی نمائش کے لیے رسم نقاب کشائی کے بعد کارگاہ مہد پر جلوہ افروز کر دیا ہے۔
صف بستہ حور و ملائک پر وجدانی کیفیت طاری ہے، ارض و سما میں جشن تہنیت کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے، خوشبوؤں سے لبریز ہوائے نسیم کے خن جھونکے فضائے بسیط پر اپنی مہک سے مستانہ کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اے اہل دربار پروقار باادب ہوشیار، یہ عطا کا وقت ہے، یہ وقت عطا ہے، زمین و آسمان کے خزانے کھل گئے ہیں، رحمت کا سمندر تند و تیز لہروں اور چٹانوں جیسی طوفانی موجیں ہماری خطاؤں کی کثافت کو پاک و صاف کر کے دین و دنیا کی زمین کو سیلاب کی طرح سیراب کر کے زرخیز سرد و شاداب کر دیا ہے۔ یہ عطائے شہنشاہی لافانی ہے جو شاہ مرداں شیر یزداں آفتاب نور خدا سے ہم سب کو ملی ہے۔ یہ عطائے شہنشاہی لافانی ہے جو شاہ مرداں شیر یزداں آفتاب نور خدا سے ہم سب کو ملی ہے۔ تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ آپ سلامت رہیں ہزار برس، آپ سلامت رہیں ہزار برس، آپ سلامت رہیں ہزار برس، ملنگ بابا ثانی ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ وما علینا الا البلاغ۔ اڑتالیسویں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر بارگاہ ولایت حضور پرنور سر معمور حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا چشتی نظامی قادری سیف الادب بے نیاز حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ولایت میں سپاسنامہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ حضور ملنگ بابا ثانی مدد اللہ العالی کی بارگاہ ولایت سے ان کے ترجمان محترم ڈاکٹر مصطفیٰ خان صاحب۔ اس کے بعد مزید سلسلے کی تقریب آگے بڑھے گی، آپ تمام بھائی توجہ کے ساتھ شریک ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تیسری نشست 48ویں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر تلاوت کلام پاک، شجرہ طیبہ کی سعادت منقبت جو پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر پیش کی گئی، اور سپاسنامہ جو پہلی جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر حضرت ملنگ بابا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اب موقع ہے اجتماعی دعا کا، جس کی سعادت آج حاصل کر رہے ہیں خلیفہ محمد یاسین بھائی جی۔ آپ سب اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیجئے اور اجتماعی دعا میں شامل ہوں۔ خلیفہ محمد یاسین بھائی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لرب وشاف لسکیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ العالم والواحد والباقی ابدا والغافر لذنب الجدید مقدیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، کل جہان کی خیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ زائرین اکرام و اہل سلسلہ، یہ 48واں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی ہے، اور اختتامی دعا جناب خلیفہ محمد یاسین بھائی جی نے کی، ہم نے سب نے اس پر آمین کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آج کے دن کے حوالے سے عزیزان گرامی، قرآن پاک اور دیگر تمام اوراد وظائف کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک بہت بڑی تعداد میں کلام پاک کا ختم کیا گیا، اوراد وظائف پڑھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیل سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول مقبول فرمائے۔ جی ثاقب بھائی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک اور موقع ہے ہم سب کی خوش قسمتی کے لیے کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کی سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مستعار ملنگ بابا ثانی دعائے خیر و سلامتی فرما رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ بلند کیجئے دعا کے لیے۔ آمین الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين آمين. الحمد لله هو شاف لسقيمي والشكر لمن أرحم من كل رحيم. العالم والواحد والباقي أبدا والغافر للذنب جديد وقديم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا آمين. واغفر لنا آمين. وارحمنا آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. یا رب کریم جولہ مبارک کے اس جشن میں خواتین و حضرات جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں پہنچ سکیں یا دور علاقوں میں ہیں ہر جگہ پہ یہ نیاز اور اس حوالے سے وہ مناتے ہیں رب کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے جملہ مسائل مشکلوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے آمین. اللہ تعالیٰ سب کے تقصیرات گناہوں کو معاف فرمائے آمین. رزق روزگار میں برکت عطا فرمائے آمین. تندرستی صحت کے ساتھ مدرجہ عطا فرمائے آمین. شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین. ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے آمین. بے موذی بیماروں سے محفوظ رکھے آمین. العالمین تمام عالم اسلام کے حال پر رحم کرنا آمین. یا اللہ پاکستان کو خوشحالی عطا فرما آمین. اس ملک کو قائم اور دائم رکھے آمین. اس ملک کے اوپر جو رہنے والے مخلوق ہیں انسان ہیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرما آمین. اس ملک کو گرانی کے عذاب سے دور کرنا آمین. الہ العالمین اس ملک کے خزانے جو اس پاکستان میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے اوپر پھینک دے آمین. تاکہ تمام مخلوق اور تمام انسانوں سے سیراب ہو جائے آمین. اس وقت جو مشکلات ہے جو پریشانیاں ہیں ہر گھر میں نفل پڑھ کے دعا کیا کریں پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی اور استقامت عطا فرمائے. اس کے حکمرانوں کو صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پڑوسی ملک جو بھی ہے پڑوس کا بہت بڑا حق ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پڑوس کے حوالے سے وہی مسلسل آنی شروع ہو گئی تو حضور آخر میں اس میں ہو گئے کہ دوسری وہی آئے گی تو پڑوسی جو ہے وہ وراثت میں شامل ہو جائے گا. اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا چاہے وہ پڑوسی شہر کا ہے چاہے پڑوسی ہمارے ملک کا ہے چاہے کہیں کا بھی ہے لیکن سب سے اچھے تعلقات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. رحم اور کرم کی درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اور جس کے روزگار اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے کا مہینہ ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے. اور جشن مبارک کی مبارکباد دیتا ہوں. ماشاء اللہ سے بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا. انتہائی محبت سے آپ لوگ آئے اور تمام رسومات کی بجاوری ہوئی. آپ سب کو مبارک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے سال پھر کسی جشن میں آپ سب شامل ہوں گے. رب کریم
آپ لوگوں کے ہر قدم کی اور ہر پل کے آپ لوگوں کو اجر دے، اجر عطا فرمائے، اور آخر خاتمہ سب بھی بالخیر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب پڑھے بات اندر باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا بابا ثانی اجتماعی دعا فرما رہے تھے، خصوصاً حضرت مولانا بابا ثانی کا آج کے دن جو 10 نومبر کے حوالے سے آنکھوں کا ٹریٹمنٹ، آنکھوں کے حوالے سے جو ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ وغیرہ تمام مراحل تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ 10 سے 12 بجے تک ہم اس کے اندر مصروف ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ ہماری آنکھوں کا معاملہ اس طرح نازک ہے کہ اگر ابھی نہ کیا گیا تو بعد میں بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانی جسمانی قلبی ذہنی سکون عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول مقبول فرمائے، قادر اس سلسلے کی صدارت سرپرستی پر اپنے خصوصی رحمتوں کو نزول فرمائے، اور یا اللہ جو مقصد حضرت مولانا بابا ثانی اس وقت پوری دنیا میں لے کر چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کامیابی کا عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے خانوادے اور حضرت مولانا بابا ثانی کے خانوادے کی شخصیات یہاں موجود ہیں، جن میں مردانی میں خاص طور پر جناب محمد اقبال صاحب کے ساتھ جناب محمد سالار صاحب یہاں موجود ہیں، جناب حسن المعاف صاحب کے ساتھ جناب محمد وسیم یہاں موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پاکستان بیرون ممالک سے جو لوگ آن لائن سہولت کے تحت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا کو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کا عطا فرمائے۔ اللهم رب اجعل مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم عليه۔ عزیزان گرامی، خلیفہ محترم حاجی محمد اسلم بھائی اور خلیفہ محمد جناب محمد یاسین بھائی جی کی تربیت ناساز ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تمام مشکل دور فرما دے، اور جو ذمہ داریاں مولانا بابا ثانی نے انہیں عطا کی ہیں تو وہ خوبی سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق شان محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ولا اله الا الله محمد رسول الله۔ اگلی نشست محفل سما کی ہے جو کم و بیش 10 منٹ کا ایک تک جاری رہے گی۔ 1 بجے انشاءاللہ وضو وغیرہ کر کے آ جائیں گے، اور 1 بجے باجماعت نماز ظہر ادا کی جائے گی، اور 1:15 بجے جو ہے وہ جھولے کی زیارت اور حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کی تبرکات مبارکہ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ پہلی نشست میں مرد حضرات کریں گے، اور دوسری نشست میں خواتین۔
नवाज दो, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी एक निगाह, वो मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह, मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह, मेरे ख्वाजा थे, 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 मेरे ख्वाजा। गरीब हमको खुदा ने किया तुम्हारे लिए, गरीब हमको खुदा ने किया तुम्हारे लिए, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। गरीब जान के हर एक ने मुझको डाल दिया, गरीब जान के हर एक ने मुझको डाल दिया, जान के हर एक ने मुझको डाल दिया, तुम अपने दर से न डालो मुझे गरीब नवाज। जश्न तहरीरे झूला नशी आया है आज, तेरा जगमगाया है आज, तो झूला मलंग बाबा के गुलाम क्या चांदी का झूला, चांदी का झूला तेरा सोने का पलंग, चांदी का झूला तेरा सोने का पलंग, चांदी का झूला तेरा सोने का पलंग, मेरे बाबा मलंग, मेरे बाबा, मेरे बाबा हो मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे
वाली सेवन से आ गई शाबाश कलंदर सैफुल अदब के आज रंग है रंग है रे और मुख पर दरोगे चल खुसरो घर आपने सो सांझ बई